کہ بعض لوگ اتنی ڈیٹیل سے خوابیں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آسمان زمین کے کلابے ملائے ہوتے ہیں. کیا وہ مریض ہوتے ہیں؟ مثلا روحانی طور پہ بھی بعض آج کل تو یہ بیماری بہت عام ہوئی ہے، خاص طور پہ جو لوگ تصوف سے ریلیٹڈ ہیں یا مذہب سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں، وہ خوابوں کی انتہا مچا دیتے ہیں، اتنی بڑی خوابیں. تو کیا واقعی وہ بیچارے مریض ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگ تو گھیرنے کے لیے اپنے مرید یا اپنے فالوور زیادہ کرنے کے لیے خواب بیان کرتے ہیں؟ تو آپ ایکچول بتائیں کہ کیا یہ مریض ہیں، فراڈ ہیں، کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ غازی صاحب، کیونکہ خواب کو ابھی آپ فرما رہے تھے انٹرو میں بھی کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نبوت کا حصہ ہو اور وہ جھوٹی ہو، وہ غلط ہو، یا اس کا کوئی رول نہ ہو، اس کا کوئی کردار نہ ہو، اور پھر انسان کے ساتھ جڑی کوئی بھی چیز جو ہے وہ غیر حقیقی نہیں ہو سکتی. یہ الگ بحث ہے کہ سائنس ابھی اس نہج پر نہیں پہنچی کہ جہاں اس کو اس طرح ڈیفائن کر سکے، وٹنس دے سکے، ایویڈنس دے سکے، ایکسپیریمنٹس کر سکے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ایلیمنٹ نہیں ہے انسانی زندگی میں. کوئی مشین ہے کہ مثلا دماغ کو لگا دی جائے اور وہ بتائے کہ یہ خواب دیکھ رہا ہے؟ جی بالکل ہے جی، ایسی مشینز بھی آ گئی ہیں، اور ایم آر آئی اسکین کر کے، ایف ایم آر آئی اسکین کر کے بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. مشین لگا کر باقاعدہ امیجز جو ہیں، یہ تو نہیں کہ جو وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ کوئی پکچر کی طرح آ جائے گی، لیکن امیجز بن جاتے ہیں اس کے، ایک تصور حولہ سا بن جاتا ہے جس سے اخذ کرنا پڑتا ہے کہ شخص کیا خواب دیکھ رہا ہے، یا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ریپڈ آئی موومنٹ ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا مشین سے کہ ریپڈ آئی موومنٹ میں چلا گیا فرد، اب اس وقت وہ خواب دیکھ رہا ہے. امیجز بھی تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے اس کے. حضرت ابو سعید خدری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر سچے خواب آتے ہیں. تو جیسے ابھی ہمارے دونوں جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے پچھلے پہر کی وجہ بھی بیان کر دی کیوں سچے خواب آتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے وقت امت کو بحری جہازوں پر جہاد کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے. تو اچھے خواب جو ہیں وہ آپ کو فریش رکھتے ہیں، اچھے خواب جو ہیں وہ آپ کو خوشی فراہم کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ سچے خواب، جو سب سے بڑا سوال ہے آج کا سائنس کے سامنے بھی اور مذہب کے سامنے بھی، کہ سب سے سچے خواب کس کے ہوتے ہیں؟ بہت آسان سا فارمولہ، سب سے زیادہ سچے خواب اس انسان کے ہوتے ہیں جو زندگی میں سب سے سچا ہوتا ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بولے اور کہے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن دنیا کو تو پتہ ہے نا، وہ تو یہی کہے گا. ابھی آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی، ذہنی مریض ہوتا ہی وہ ہے جو یقین نہیں رکھتا کہ میں ذہنی مریض ہوں. سارے گاؤں کو پتا ہوتا ہے، سارے شہر کو پتا ہوتا ہے، پورے خاندان کو پتا ہوتا ہے ذہنی مریض ہے، صرف اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ ذہنی مریض ہے. اسی کو تو ذہنی مرض کہتے ہیں. اگر اسے پتا چل گیا پھر تو شعور ہو گیا اس کو، پھر تو ذہنی مرض ہی نہ رہا وہ. تو جو جھوٹا ہے وہی تو نہیں کہے گا، لیکن جو سچا ہے اسے لوگ کہیں گے سچا ہے، وہ خود کو کبھی سچا نہیں کہے گا، لوگ اس کی گواہی دیں گے. جو خواب ہیں اس کے بارے میں امام بخاری نے دن اور رات کے الگ الگ باب لکھے ہیں، اور الگ الگ باب لکھ کر انہیں ثابت کیا ہے کہ خواب دن کے ہوں یا رات کے ہوں ان میں چندہ فرق نہیں ہے اگر انسان کے اندر فرق نہیں ہے تو. یعنی اگر انسان ٹھیک ہے تو پھر اس کے دن کے ہوں یا رات کے ہوں وہ خواب دونوں سچے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں نا کہ مثلا جو کتاب میں نے آپ کو ایک ذکر کیا، اس طرح کی میں بے شمار کتابیں میں نے دیکھی ہیں، لوگوں کو دیکھا، 400 صفحے کی کتاب ہے، 500 صفحے کی کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا آپ نے بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خواب بھی 2 منٹ سے زیادہ کا نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو 2.5 گھنٹے کا خواب، 3 گھنٹے کا خواب، 5 گھنٹے کا خواب، لاہور سے شروع ہوا اور مختلف ممالک کی سیر کرتا ہوا پھر واپس، اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص خواب دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو یاد رہتا ہے، کچھ کو یاد نہیں رہتا. جو کہتے ہیں میں نے کبھی خواب نہیں دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جو 0% اپنے خواب کو یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک ڈیٹیل کی بات ہے، آپ نے خود انٹرو میں فرمایا کیمبرج یونیورسٹی نے سب سے ریسرچ کی ہے خوابوں پر، ان سے زیادہ کسی کی ریسرچ نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو میکسیمم خواب یاد، میکسیمم، یہ میں ایکسٹریم بتا رہا ہوں دنیا میں، وہ 20% ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نارمل بندہ 20% یاد رکھتا ہے. نارمل بندہ عام رات میں جب ہم سوتے ہیں تو 2 گھنٹے خواب دیکھتا ہے. اس 2 گھنٹے میں اگر بہت زیادہ بھی اس کو یاد رہے تو 20 منٹ کا خواب یاد رہ سکتا ہے. تو اس میں جو آپ ڈیٹیل اور جزیات بتا رہے ہیں، یہ دنیا میں چند ایک لوگ ہیں، چند، بعض ریسرچرز کہتی ہیں 17 to 19 لوگ ہیں صرف دنیا، پوری دنیا میں، جو اتنی جزیات میں خواب بیان کر سکتے ہیں جن کی آپ بات کرتے ہیں. اب کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے، نفسیات ہے
کہ آپ fill in the blanks کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ جہاں جہاں پر گیپ ہے ہمارے خواب میں وہ ہم اپنی assertion کر لیتے ہیں. تو وہ کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ دراصل ہم خواب ایک ایسی چیز ہے کہ کیونکہ جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا, جس کو لیبارٹری میں چیک نہیں کیا جا سکتا, بڑا آسان ہے کہ خواب کی پناہ میں آپ وہ باتیں کر دیں یا اپنی وہ شان بیان کر دیں جو ویسے آپ نہیں کر سکتے, اور اس پہ شک بھی کوئی نہیں کرے گا کیونکہ یہ تو خواب ہے جی. اور اگر کل کوئی مسئلہ ہو جائے تو کہوں گا جی یہ تو خواب ہی تھا, میں نے کون سا حقیقت بیان کی تھی, خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب پہ. تو اس وجہ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور کئی ہماری خواتین جو ہیں وہ اپنی عزت یا اپنی شان بڑھانے کے لیے فیملی میں, خاندان میں, وہ اس طرح کے خواب بیان کر دیتی ہیں. مثلاً کسی کو کامیابی مل گئی, کسی کو کوئی بڑا نام مل گیا تو کہا جی میں نے تو خواب میں دیکھا تھا. اموات ہو جاتی ہیں, کہتی جی میں نے دیکھا تھا کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی. اب یہ سمبل کو آپ نے خود ملا لیا اس کے ساتھ. اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ خواب میں کنڈی نہ لگانے کا مطلب یہی تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے, لیکن کیونکہ نیکسٹ ڈے ڈیتھ ہو گئی تو جس نے رات خواب دیکھا تھا اس نے یہ بیان کر کے اس کو ملا دیا. یہ جو سچے خواب ہیں یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کو ہی آئیں جس کا صرف ایمان یا مسلمان ہو. یہ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی خواب آئے ہیں سچے, ان کو ہم انگریزی میں پریکوگنیشن کہتے ہیں, پریمونیشن بھی کہتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں. جو لوگ مسلمان نہیں تھے, مثال کے طور پر اگر آپ کو یاد ہو ایبرفن جو بہت مشہور ایک واقعہ لینڈ سلائیڈ کا جس میں 150 بچے جو تھے وہ اسکول کے اندر دھنس گئے تھے, تو ساؤتھ ویلز کا واقعہ ہے. تو اس کے بعد ایک ڈاکٹر جو تھے جنہوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر, وہ گئے اور انہوں نے جا کے سائیکیٹرسٹ نے لوگوں سے پوچھا, تو بہت سارے لوگوں نے اپنا ایک خواب بتایا کہ ہم نے کئی دن سے یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی چیز دھنس گئی ہے زمین میں اور اس کے اندر ہمارے بچے آ گئے ہیں. تو وہاں پر بھی 2 لوگوں کو خواب تو باقاعدہ ریکارڈ کر کے آلریڈی رکھا ہوا تھا انہوں نے, اور انہوں نے دیا اپنا خواب کہ یہ ہم نے اس حادثے سے پہلے بتا دیا تھا. ابراہیم لنکن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, جن کو اپنی موت سے 10 دن پہلے خواب آیا کہ میں مر گیا ہوں, یہاں تک دیکھا کہ میری لاش کہاں پڑی ہوئی ہے, کس کمرے میں پڑی ہوئی ہے, کس حالت میں پڑی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی 10 دن کے بعد, کیونکہ وہ خواب بتا چکے تھے اپنے لوگوں کو, لوگوں نے بتایا کہ جی بالکل انہوں نے یہی دیکھا ہوا تھا. اور اسی طرح سے اگر آپ جان ایف کینیڈی کے مرڈر کے بارے میں دیکھیں تو 2 لوگ اسی فرمن لینڈ سلائیڈ کے اندر جو تھے ان میں سے 2 لوگوں نے کینیڈی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اس کی اسیسینیشن ہوگی. ان میں سے ایک جو کیس ہے کیتھلین میڈلٹن, بہت بڑا نام, جب ہم پڑھاتے ہیں خوابوں کو تو یہ کیس سٹڈی کرواتے ہیں باقاعدہ. کیتھلین میڈلٹن جو تھی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 90% اس کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتے ہیں. اس کو مسلسل مارچ سے لے کر جون تک یہ خواب آ رہا تھا کہ کینیڈی کی جان کو خطرہ ہے. 4 جون کو اس کو خواب آیا, اتنا حقیقت کہ اس نے شور ڈال کر کہا کہ میرے خواب پر غور کرو, اور 5 جون کو کینیڈی کو گولی لگ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست تھے اقبال سہیل, اللہ ان کو درجات بلند کرے, شورش کشمیری نے شب جائے کے مانبودوں میں ان کا ذکر کیا ہے. سعودی عرب میں تھے, بہت پڑھی لکھی. انہوں نے ضیاء الحق کا سارا ایز اٹ از پہلے دیکھا اس حادثے سے پہلے, اور وہ لاہور آئے, مجھے ملے, سراج منیر کو ملے, بتانے کے لیے, اور جانا چاہتے صدر کو بتانے کے لیے کہ تم نے ہوائی جہاز کا سفر نہیں کرنا. اسی دن یہ حادثہ ہو گیا. بھٹو صاحب کی پھانسی کا 1982 میں 1972 میں لن ٹاٹ میں بیٹھے ہوئے جو تھے ڈاکٹر صفدر محمود تھا, اور یہ جو یوسف عرفان ہمارا یہ بیٹھا ہوا تھا, پروفیسر مرزا منور بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک بٹ صاحب تھے جسٹس امین بٹ, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر نذیر قریشی ایک بزرگ تھے بیڈن روڈ کے, انہوں نے یہ پوری ایز اٹ از بیان کر دی. انہوں نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں, وہ اتنا پاورفل اس وقت حکمران ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ کچھ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں اس بارے میں. اس طرح ہمارے جو شیخ ہیں حضرت شیخ ناظم اولاد الحقانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے 2001 میں یہ شاہ محمود کی ہمشیرہ بڑی جو ہے باجی ساجدہ, ان کے ہم بیٹھے ہوئے تھے رات کو تہجد کے بعد. تو یہ جو 9/11 ہے وہ انہوں نے پورا جزیات کے ساتھ بیان کر دیا. میں 9/11 کی طرف ہی آنے لگا تھا کہ 9/11 کے بارے میں 11 لوگوں کے خواب ریکارڈڈ ہیں جی, اور اس حادثے سے پہلے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, انہوں نے خواب نہیں بیان کیا حضرت نے, یعنی انہوں نے روحانی طور پہ کشف کی حالت میں جو دیکھا, اس وقت کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس کو ہم انٹیوٹیو ڈریم کہتے ہیں. یہ بھی ڈریم ہے, انٹیوٹیو ڈریم ہے, انٹیوشن ہے, اور اس پر کارنل یونیورسٹی نے بہت کام کیا ہے, اور رپورٹ ہو چکا ہے جرنل آف سوشل سائیکالوجی میں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو انٹیوشن ہو جاتی ہے, انٹیوٹیو ڈریم آتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رات کو سوئیں, وہ دن میں بیٹھے بیٹھے
این ممکن ہے کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہو کہ ان کی تو آنکھیں بھی کھلی ہیں لیکن وہ انٹیوٹیو ڈریم دیکھ رہے ہوں، یعنی ان کے سامنے حقیقت آشکار ہو رہی ہو. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے بھی کہا جو دن میں بھی سچے ہوتے ہیں، جو رات میں بھی سچے ہوتے ہیں، جن کی زندگی سچائی پر ہوتی ہے اور جن کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. دیکھیے جو ڈریم ہے وہ انکانشیس مائنڈ کی واردات ہے. ان لوگوں کے خواب حقیقت کے قریب اور سچے ہوتے ہیں جن کا انکانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ سے جڑا ہوتا ہے. جن کا سب کانشیس مائنڈ اور ان کا جڑا ہوا نہیں ہوگا ان کے خواب کبھی بھی سچے نہیں آئیں گے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے خوابوں کے بارے میں، پہلے جیسے ابھی پروفیسر فرما رہے تھے مبشرات، یعنی کہ جس کے بارے میں سچے خواب. دوسرے جو ہیں وہ ہیں انسانی خیالات، یعنی جو آپ نے زندگی میں دن بھر کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہی رات کو آ جاتا ہے، حدیث میں بھی یہی آیا. اور تیسرا ہوتا ہے شیطانی خیالات، شیطانی خواب. یہ جو ابھی جن کی آپ نے حوالہ دے رہے تھے کہ کچھ لوگ 2-2 ڈھائی گھنٹے کا خواب، یہ بیسیکلی شیطانی خواب ہیں. ان کو فوری طور پر چاہیے اپنی تھیراپی کروائیں، ریلیکسیشن ٹیکنیک استعمال کریں، اپنے خواب کا ذکر کریں جا کر اور دیکھیں کہیں ڈیلیوژنز تو نہیں پڑ رہے ان کو، کہیں ہیلوسینیشنز تو نہیں ہو رہے ان کو، کہیں سکزوفرینک تو نہیں ہو رہی ہے. اور جیسے ابھی آپ پروگرام سے پہلے بات کریں بائی پولر ڈس آرڈر، تو بائی پولر میں بھی مینیا ایک ایسی سٹیج آتی ہے جس میں اس طرح کے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں.